آؤ اج محفل میلاد النبی دے نکاح وچ پہن والے غیرت مند جوانوں بس میری تے راضی رہنا تیرے نبی سب تو اعلی نبی اس کائنات عالم تے بن کے آئے نے اس وجہ تو میں کہنا اوے مصطفیٰ دا ثانی کوئی نہیں کہنا پے گا اوے لا رب نے میں چولی چک کے دعا دینا یا اللہ یا جڑا بندہ تیرے نبی دا ذکر کرے اگر بیمار ہے تو شفا مل جائے اگر بے اولاد ہے تو اولاد مل جائے آج بزم سجا کے لنگر پکا کے اسی یہی دسنا چاہنے ہیں نا رب نے جانے من بولو چی تمہیں نا رب نے بنایا اوہ لا 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 آج اتنا بڑا اہتمام کر کے اسی دسنا چاہنے ہیں سادہ نبی ثابت ہویا اللہ سادہ نبی جی آیا کوئی نہ رب دوجہ محمد بنایا کوئی نہ اوہ 10ویں حدیث بھی سن لو فرمایا لم یذل اللہ ینقلنی من الاصلاب الطیبت والارحام الطاہرہ فرمایا ہوئے میں کتنا اعلیٰ بڑھ کے آیا با کسے پلیت وجود اس نہیں آیا جس گود چایا او گود بھی پاک ہے جس حسب چایا حسب پاک ہے اوہ میرا نسب پاک ہے کیوں میرے ورگا رب بنایا نہیں نا رب نے نا 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 تھوڑا جائے اور زور لاؤ نا رب نے بنایا نا رب نے جتی لا کے ٹولن بھائی اوہ اللہ آؤ صحیح پر نا رب نے میں اپنے کولوں گل نہیں کردا تلوار بلال دے ہاتھ وچ میں تینوں دسنا وا صحابہ نے بدر جا کے کدے احد جا کے کدے خندق جا کے قربانیاں لٹا کے مصطفیٰ کریم دی عظمت بھی خاطر ہے ایک کنارہ لایا اللہ رب نے اور جہاد پہ مرکزی نقطہ مولانا آپ کے لیے کافر کو کافر سمجھنا بھی فرض ہے کافر کو کافر سمجھنا بھی اس کا کفر ماننا بھی اوے اس کے کفر میں جو نرم گوشہ رکھے وہ بھی کافر ہے اور میں تینوں دسنا ہے آج تلوار لے کے اسی کیوں فلسطین دی طرف جان والے بچے تیار نے آج میں تینوں دسنا وہاں آج غزہ دے جوانہ دی مدد آستے کیوں جوان نکلے نے میں تینوں دسنا وہاں او غیرت مند باپ دا غیرت مند بیٹا کل کیوں فیض آباد جائے گا اس وجہ تو جائے گا میرے نبی نے فرمایا اور قیامت تک جہاد اندہ رہے گا کیوں سارے مذہب کفر تے نے اے باطل تے میرا اسلام حق ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے میں کہا صرف امن ہوندا تے نبی کدے بدر نہ جاندے آج بھی کئی بندے جب غزہ و حماس کے شہروں کو دیکھتے ہیں بیٹھ کے سوچتے ہیں اب کا فیصلہ ہی ہوگا میں کہا میں دسنا جدو 313 نبی دے یار ساری سپر پاور کفر سامنے آ گیا سپر پاور کفر جدو سامنے آیا ادھر جناب ابو بکر صدیق شار غار مصطفیٰ 313 تعداد میرے نبی دے صحابہ دی بازاری چو جا رہے ہیں کافر تاڑیاں مار دینے اور تسی انہوں دا مقابلہ کرو گے سکتا بلال دا تاریخی جملہ اے ظالمو ایتا پتہ سویرے لگے گا پھر تاریخ نظارہ ویکھیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیدی سنان لگیاں سیدی مرکات ملا علی کاری میرات المناجی شرح مشکات المصحفی کی گالہ سونے ہم انہوں دے دے اب تھے بھائی جا تو سبحان اللہ اچھی اے نو جرہ تیج کرا سبحان اللہ
سدی صاحب تو میرا رخ پھیرتا پھرے ہوئے رخ نو قابو تو کرنا خطیب دا کام ہے. کافر کے کفر کو کفر جاننا بھی فرض ہے اور اس کے کفر کی حمایت کرنا بھی کفر ہے. کفر کے متعلق نرم گوشہ رکھنا بھی کفر ہے. مٹھی جی گل کرو لاہور جگ پروفیسر ہے وہ نام نہیں لینا میں. کل انہیں یہودیاں نو آدھے گھر سد کے انہوں نے آخیا تقریب کرو. ہمارا پروفیسر قادری تیرل قادری میں چپ. تمہاری مسجد میں نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن آپ کی نماز مندر میں ہو جائے گی. بیٹھے نا واقعہ میں سبحان اللہ اونچی موڑا کھولا اسی نقطے پہ جہاد سمجھ آئے گا کیونکہ پورے دین باطل ہیں. دین اسلام حق ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. دو بندیاں نو حق دی سمجھ آئی ہے. دین اچھی حق بولو نا. دین الحق یہ دین حق ہے. یہ دین حق ہے. اس کے تحفظ کے لیے جہاد کرنا امت پہ فرض ہے. پتر جی حضور بدر جا سکتے ہیں تو پیر صاحب نو کیڑی چمڑی لگی ہے. اگر حضور احد جا سکتے ہیں تو پیر صاحب کو کیا مسئلہ ہے؟ فلسطین کی بیٹی رو رہی ہے محمد بن قاسم اب نہیں آئے گا. بوڑھا باپ جوان کا لاشا اٹھا کے کہتا ہے اب سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا, اب نور الدین زنگی نہیں آئے گا. اور سعودیہ کے وہ گماشتے شراب خانے تو بنا سکتے ہیں مگر فلسطین کو للکار نہیں سکتے. بچوں اسلام اس کا نام نہیں ہے, اسلام اس کا نام ہے. میرے آج بھی کئی بندے اور جی تسی جا بھی گلاں کیوں کر دے ہو, چھڈو فلسطین ہو رہے پاکستان ہو رہے. میں کہ چپ ہے. تاجدار ختم نبوت نے فرمایا ایک مسلمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے, پوری امت مصطفیٰ کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. کیا فرمایا؟ جسم کے ایک ذرے حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم مضطرب ہوتا ہے. میں کہا پتر اگر فلسطین پہ مسلمان پریشان ہوگا تو پاکستان کا مسلمان بھی پریشان ہوگا. کیوں؟ پوری دنیا میں جہاں بھی جب بھی جس طرح بھی مسلمان تکلیف میں رہے گا پوری دنیا کا مسلمان اس کی تکلیف محسوس کرے گا. کیوں؟ اس کی تکلیف کو محسوس کرنا ایمان ہے. تکلیف کو محسوس کرنا ایمان ہے. تکلیف کو محسوس کرنا اسلام ہے. مسلمان کے دکھ کو محسوس کرنا ایمان ہے, اسلام ہے, مالکوں کا فرمان ہے. آج کسی کو فلسطین نظر نہیں آ رہا. میں کہنا چاہتا ہوں ساڑھے تے فتوے تے بڑے لاؤنا ہے. 35-40 پیرا مولویوں کو کٹھا کر کے جہاد تے دے نہ فتوہ. فرض ہے اس وقت امت پہ جہاد. لبیک والے پاگل بھی نہیں تو بیوقوف بھی نہیں. میں کو سیاسی جلسے سے بھی نہیں آیا, تینے گلنا میں نال کرنا آیا. پر بچوں یہ پورا ہمیشہ دین کا ہر قرض انہوں نے ادا کرنا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں. چوکاں چ بیٹھ کے کہو جی 5 کروڑ کھا گئے ہوں میں تو دے گیا ایسے. یہ پراپوگنڈا کیوں بھائی؟ جہاد امت پہ فرض ہے. جہاد کی فضیلت پہ 2 حدیثیں, اس تو بعد میں آپ دے کر تجھے اتھی رہنا ہے. فضیلت جہاد پہ پہلی حدیث, پہلی حدیث سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو مجاہد جہاد کے لیے ایک قدم چلے لبیک 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 لبیک. اور حدیث بھی ہے اور جی بسوات پورا ویسی فرمایا جو مجاہد جہاد کے لیے ایک قدم چلے. اور بھائی فلسطین تو 100 قدم ہے, ایک قدم کی بات ہے. فرمایا جو ایک قدم مصطفیٰ کے دین کے بقا کے جہاد کے لیے نکلے. پھر یہ میرا فرمان نہیں ہے, کتاب میری گاڑی میں ہے, کنز المال کی روایت ہے. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک قدم چلے گا رب کی رحمت 10 قدم اس کی طرف چل کے آئے گی. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جب وہ قربان ہو جائے گا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرے گا. اللہ اپنا دیدار پہلے نصیب فرما دے. مٹھی جی اگلی بھی گل سن لو. تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ گھر سے جہاد دیاں بھی کئی قسم نے, منہ نال بھی ہاتھ نال بھی, او جی استطاعت پڑھو دے تے کلام لمبا ہو ویسی.
فرمایا جو گھر سے نکلا کسی مسلمان بیٹی کی عزت بچانے، کسی کا ایمان بچانے، کفر کو لگام ڈالنے، دین کا پرچم بلند کرنے، گھر سے نکلا، گھر سے نکلا، بولیے لالا کتوں نکلیا؟ گھر سے نکلا۔ سرکار نے فرمایا شہادت نصیب ہو یا نہ ہو، جب بھی مرے گا اللہ درجہ شہادت کا ہی نصیب فرما دے۔ اور وجہ بھی تقریر ہو رہی ہے، میٹھی میٹھی تقریر، جہاد کی بات۔ آج تک جہاد تے تسی تقریر نہیں سنی ہونی، پر محمد ویس نے تواڈے ال ویکھ کے ایک اور دی چیتے آ گئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جہاد کے لیے جائے اس کا مقام بھی ہے، جو جہاد پہ جانے والوں کی سپورٹ کرے، خدمت کرے، تعاون کرے، زرائت کرے۔ پھر فرمایا جتنا مجاہد کو اجر ملے گا اللہ اتنا ہی جہاد کے لیے اسباب پیدا کرنے والوں کو بھی اللہ اتنا اجر عطا فرمائے گا، مجاہد کی خدمت کرنے والوں پہ بھی اللہ اتنا ہی فضل فرمائے گا، اتنا اجر۔ کتنا؟ فرمایا جتنا مجاہد کو جہاد کے لیے رب اجر عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک دی والعادیات ضبحا، بول جا مت میں دس دیا جی، ایک انہاں دی گل ہو رہی ہے سونے صحابہ دی، سواری تے سوار نے، ہاتھ تلوارا نے، جاندے پینے جہاد نو۔ مٹھی جی گل، ہاتھ تلوار ہے، سواریاں تے سوار نے، جاندے پینے۔ تھوڑا جا مسئلہ ہے ساڑھے آس پاس، جاندے کتے پینے؟ اللہ دا تواڈے کوڑیاں دی قسم، او کوڑیاں نہ لگڑ والی مٹی جڑی اڑدی پئی مینوں او دی قسم، یا اللہ ایڈیاں ڈاڈیاں قسماں۔ فرمایا ویندا نہیں ہے سواری تے سوار کون ہے؟ ایک دا نام ابو بکر ہے، دوجے دا نام عمر ہے، تیجے دا نام عثمان ہے، چوتھے دا نام پیر علی ہے۔ مٹھی مٹھی سبحان اللہ بھی کہہ لو تو ثواب مل جا سی۔ یہ دا مطلب ہے جڑا مجاہد جہاد کرنا آستے گھروں نکلے اور رب نو کنا پیارا ہے یہ تو میں نہیں دستا، وہ جڑا انہاں دی سواریاں نالوں دھوڑ اڈے رب نو تو وہ بھی ایڈی پیاری ہے، رب قرآن بنا کے نبی تے نازل کر دیندا ہے۔ کیوں؟ فرمایا قیامت تک مجاہد دی عظمت زمانے تے واضح ہو جائے، اور جڑا جہاد کرنا آستے گھروں نکلے سواری تے سوار ہوئے او دی سواری دے نال تو مسلماناں لگن والی گرد اٹھے، میں رب تو اس گرد دی قسم اٹھانا سچی دس رب دی نظر اس مجاہد دا کی مقام ہو جائے گا۔ سبحان اللہ اچھی امت پہ جہاد فرض ہے۔ صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، نور الدین زنگی، وڈیاں وڈیاں بندیاں دیاں گلاں اسی کرنے ہیں تقریراں جی، پر کبھی کردار نظر نہیں آئے گا، سوچ نظر نہیں آئے گی، فکر نظر نہیں آئے گی۔ اقبال آکھیا سی ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی یاد، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی یاد، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، او ستاریو غفاریو قدوسیو جبروت، او ستاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہو تو پلتاک مسلمان۔ توانو سمجھ نہ بھی آوے سبحان اللہ اون دیو۔ او ستاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہو تو پلتاک مسلمان۔ اگلا شعر، ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی، اے ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہے اس کا لشے میں لب خارا لب دخشان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز
کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن کاری وہ چیف جسٹس پونکتا ہے ابھی حافظ نام لکھو نال اے حافظ خادم حسین کیوں ماندے جے میں کیا کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن کاری ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان لئیاں چھتی جمی تو تسی میری گال سنو سبحان اللہ او اے گال ہے سجنوں اس وقت امت جہاد پر اسی جہاد کھے کرنا ہے اسی آپ ہی گیا گزرے اللہ دے حکم پنڈ شرابی ہوئے تے بندیاں نے چھڈو جی پین دیو پنڈ چتیاں پہنا دے سامنے بدتمیزی تے بے حیائی دے بازار ہونا سی انہیں چلن دیو جی تلوار چکن دا شوق ہے شراب سے ہاتھ کبھی نہیں رکا زنا سے کبھی رخ نہیں مڑا بے حیائی سے کبھی مزاج نہیں الٹا چست آئے سجنوں جہاد دا پہلا ترجہ ہے آزان ہوئے تے دکان بند ہو جائے غریب دی دھی لنگے تے نظر جھک جائے شراب دی بوتل آئے تے ہاتھ رک جان بے حیائی دی دعوت ملے تے قدم رک جان کردار تو پتہ لگے شیطان نہیں ہے مدینے والے دا سچا غلام ہے سب سے پہلے اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑے گا پھر یہ قوم غالب آئے گی اگر پردے میں آج بیٹیاں مائیں بہنیں سن رہی نہ ہوتی تو میں وہ دکھ بیان کرتا جو دل میں ہے اخباروں میں تو 5 سال کی بیٹی کی عزت بھی نہ بچ سکی حال ہے کہ سجنوں اسی سارے بندے چاہ بھی کسے طریقے بارڈر کھلے ایویں نہیں محمد ویساں دا بارڈر کھلے میں خدا دی قسم سنے باڑا جاواں گا تسی جانا کہ نہیں پاس ہونے جانا تسی اور جانا کہ نہیں بارڈر بعد میں کھلے گا کردار تو پیش کرنا پڑے گا نا جب تیرے میری آنکھ میں حیا نہیں آئے گا تو پتر غیرت کب آئے گی جب وجود میں ایمان کی لذت محسوس نہیں کریں گے تو غیرت کب آئے گی سب سے پہلا جہاد آپ کو اپنے نفس سے کرنا پڑے گا سب سے پہلا کام یہ ہے جس گاؤں میں پنڈے شہر ہے تسا رہن دے ہو آدھے وجود نو آکھو مسلمان بن کے رویں مصطفیٰ دا غلام بن کے رہیں کیوں ایڈی وڈی محفل تھے انہیں مولوی تھے انہیں پیر صاحب تھے انہیں بندے بھی آ گئے تے جناب خرچہ بھی تسی کر لیا تے پیسے دینے بھی نے تے دیتے بھی نے تے ٹوکر بھی کھواندے ہو پر ثواب پتا ہے نا جے ساڈی تقریر تو بعد بندہ فلسطین جان واسطے تیار بھی ہو جاوے پر بعد وچ ہوے پہلا آپ دے آنکھ حیا پیدا کرن واسطے تیار ہوے پہلا بیٹی دے سر تے چادر رکھن واسطے تیار ہوے دھی دے سر تے چادر کوئی نہیں تے بڑا عاشق رسول کتھوں بنیا سجنا اے اودیاں گلاں کئی بندے ہضم کردے نے وجہ ہے اوے جس خادم حسین دے نعرے لا کے اج مہر تسی ٹکر پہ کھاندے کماؤنے ہاں ایمانداری نال دسیا جے میرے امیر المجاہدین دی ایک رات ہوئے جیڑی میں ویکھی محمد اویس مرتضی والد غلام مرتضی سر تے قرآن رکھ دے میں ویکھیا اس بابے خادم حسین رضوی دے شرم دیاں گلاں کراں تے علیحدہ موضوع حیا دیاں گلاں کراں تے علیحدہ موضوع ذوق دیاں گلاں کراں تے علیحدہ موضوع تقوی تے کلام کراں تے علیحدہ موضوع اے صدی سونے میں رب کعبہ دی قسم ہے ایک رات وچ اس بابے نے 19 پارے رب دا قرآن میرے سامنے پڑھے لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت اگر دل گواہی دے تو بازو لے رکھ کے بولو اج بڑے بابا جی دی اگلی گل سنو فقیر بولدا ہے تے امریکہ دے جو بائیڈن نو بھی لمحہ پے جاندا ہے مودی بھی کم جاندا ہے کو بابے کو 3 ناٹ دی گولی تو نہیں ہے کردار ہے اور بچوں تو پتہ ہی نہیں لگیا کی ہے
کردار ہے. مسئلہ یہ ہے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں, لانا بھی چاہیے. یہ مطلب ہے حضور میں ہر ویلے حاضر ہوں. امیر المجاہدین کا وہ کردار تھا, خدا کی قسم ہے, ورنہ آج کل تو پیر تے مولوی ایڈی نازک مخلوق دنیا تے جمی کوئی نہیں. روٹی ٹھنڈی ہوئے تو وہاں دا دوبارہ پکاؤ ہے, جے برائلر پک جائے تو رخ بدل لیندہ ہے. تینوں پتہ نہیں ہے ککڑ پکاؤنا سی دیسی, پر وہ بھی کیسا مرد تھا. ایک مرتبہ وہ میرے پاس بابا جی تشریف لائے, ہزارہ میں روٹیاں پکائیاں, جناب تشریف لے آئے نے. انہوں نے کہا منڈیا میرا ٹکر گڈی چو لیا. میں آکھا پتہ نہیں کچھ تے رکھے ہو سن کی ہے. تے جدوں بچہ گڈی چ گیا تے ویکھیا تے ایک روٹی تے اتے مرچاں تے ایک کچار دی پھاڑی نال سی. ایک تو انہوں میں گال کرن لگے آج سمجھ آوے بولنا, ورنہ میری تقریر موقعی میں جانا ہے. اور ٹائم ویکھیں سونے اور میں نے پڑھا دے وہ لے یہ تو پورا ٹائم ہو گیا. 1 منٹ اور سنو تو مڑ سبحان اللہ نہیں یہ پوری کرنا. بھئی کردار یہ تھا کہ بابا جی کا ہم نے وقت لینا تھا. ووٹ منگن نے تو انہوں گال نہیں سنا رہا جی, یہ تو سونا بابا لبے تو ووٹ انہوں دے دیا جی. وقت لینا تھا. انہاں کہا مغرب ویلے آئے, میں مغرب ویلے پڑیا. انہاں کہا جی بابا جی آرام فرما رہے ہیں. خیر رمضان شریف دے دیہاڑے سن 19 پارے میں خود کول بیٹھ تہجد دی اذان ہونے لگی. میں کہا سانوں تو ٹائم نہیں چاہیے. سمجھ آیا گئی کہ پچھلی بھی گئی. وہ ساتھ نال اس تو بعد میری کئی باری ہوئی ہے جو میں ملنے تے میں آنا جی مینوں تواڈے 19 پارے چیتے نے. کیوں پیچھے ایک کدے اے پڑھ دے سن تے کدے بابا جی پڑھ دے سن تے 4 ہی بندے سن. اللہ دی قسم چاہ کے آنا ایہو جہا جڑا اس دور وچ لبنا. کسے بندے پوچھیا سی خادم صاحب نو قبلہ سونے بڑے ہو کیڑی گولڈ پرل لاؤندے جی. منڈیاں دا جب 18 سال عمر ہو جاوے نا 17 کو سال تے وہ آندے نے چنگی جی کریم دا پیو نے منگنی کرنی. بندے 6 مہینے پہلے کریم نے جڑ جاندے نے. ہسن والی گل ہے تے رل کے ہسو. امیر المجاہدین کا تاریخی جملہ تھا, فرمایا میں دیکھ کے رب کا قرآن پڑھتا ہوں. یہ تھے ہمارے بابوں کے کردار. کروڑا روپیہ بھی آیا تو تھلے چوکے ہم تخت سکندری پہ او تخت سکندری پہ ہم تھوکتے نہیں. بستر لگا ہوا ہے, بستر لگا ہوا ہے آقا تیری گلی میں بستر. پھر ویکھیا نہیں جی 21 نومبر دا دیہاڑا. بچوں کردار ہے. جہاد امت پہ فرض ہے پر اس تو پہلے آدھے کارج فرض ہے, آدھے کردار سے فرض ہے. اللہ ہم سب کو دین پہ رکھے, دین پہ موت عطا فرمائے. اللہ یار دیاں شانہ سنام دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک دعا کرو تے اللہ سنی رکھے تے سنی موت عطا فرمائے. جنہ بندے ووٹ کریں تے پانا ہے, میں سانے ان کہہ رہے ہیں جنہ ووٹ کریں تے پا کے رسول اللہ دے نظام نو تخت تے لے کے آنا ہے. آج رسول اللہ دا نا چم کے بازو لے را کے بولو نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جناب میری گل سنو, کوئی بندہ نون لیگ دا ووٹ مانگدا ہے, کوئی پی ٹی آئی دا مانگدا ہے, کوئی پیپل پارٹی دا مانگدا ہے, کوئی استحکام پاکستان دا آج کل میلہ چل رہا ہے. میں جو کہ رسول اللہ کے دین کا پہرے دار ہوں تو میں تو دعوت دوں گا, ہر بندہ اپنا پورا مدعا پیش کرتا ہے. میں ساری کائنات کے مسلمانوں سمیت ہندوؤں, سکھوں, عیسائیوں کو کہہ رہا ہوں, اگر تم چاہتے ہو ہمارے حق ہمارے دہلیز پر ملیں اور رسول اللہ کے نظام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. آج یہاں آنے والا بندہ بھی بازو لے رہا کہ بولے گا لبیک لبیک.
بھائی سانو قبلہ امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ایسے ایسے نہیں سکھایا. آپ نے جب بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا سینہ تان کے بازو لہرا کے کہا لبیک لبیک نہیں. آخر والے بندے ایک زبان کے ساتھ بازو لہرا کے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اچھا 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 توجہ بھائی وقت میں لینا نہیں چاہتا لیکن بندے ایڈے ٹھنڈے ہو کے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لان مینوں تے سمجھ نہیں آندی. اسی جناب کسے ولیمے تے جائیے تے اوتھے جا کے بھی بڑے سونے انداز سے نال رسول اللہ دی نعت پڑھنے ہیں. اسی کسے فوتگی تے جائیے تے تامی بڑی ٹھاٹ دے نال رسول اللہ دی نعت پڑھنے ہیں. اگر گولیاں چل رہی ہوں شیل برس رہے ہوں تن پہ اگر قمیض نہ بھی ہو پھر بھی مجاہد سینہ تان کے کہتے ہیں آج آپ بشیر احمد کا ساؤنڈ ہو اوپر شامیانہ ہو نیچے کلین ہو اتنا نرم گرم ماحول میں بھی کوئی سنی ہاتھ نیچے رکھے بات نہیں بنتی. سینہ تان کے بازو لے را کے ہر بندہ بولے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ. کل رات انشاءاللہ العزیز حضور قبلہ پیر میاں عبد الخالق سرداری رحمت اللہ تعالی علیہ کا چہلم شریف اور سالانہ لبیک یا رسول اللہ کانفرنس ہے. جس بندے نے کل رات آستان عالیہ رحمت پور شریف میں جا کے پیر صاحب کو سلام عقیدت پیش کرنا ہے آج ان کا روحانی تصرف اور جانشین سے دعا لینے کے لیے سینہ تان کے بازو لے را کے بولو تاجدار ختم نبوت. انج نہیں سینہ تان کے بازو لے را کے جوانیاں کی آواز بولو زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت. آواز اجے بھی ہلکی ہے کچھ بندے بالکل چپ کر کے بیٹھے ہو کیا بات ہے اور پتر تو کیڑی جنگ شروع کر لئی جڑے انہیں لیلے جڑے تو لیلے گل مو گئی بازو لے را کے بولو تاجدار ختم نبوت. تھوڑی اور آواز تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. حضرت جی میں سادہ جا فیصلہ کرنا چاہنا میں ہولی جی کر کے ٹھلا جا کر کے پھکا جا کر کے آکھے ہے تاجدار ختم نبوت چنگا لگتا ہے نہیں میں ٹھلا جا پھکا جا کر کے آکھاں تاجدار ختم نبوت کنوں چنگا لگتا ہے کیا بات. اچھا اچھا چھے میں ٹھلا جا بولدا رہا تو چنگا لگے گا انہوں نے چنگا لگیا 3-4 بندیاں نو تے جے ٹیٹ کر کے آکھیے تاجدار ختم نبوت دو مچو کیڑی گل چنگی لگی ٹھیلی چنگی لگی ہے یا جناب بالکل ٹائٹ کر کے کیا بات ہے میں تسی فیصلہ کیتا میں نہیں کیتا مطلب پھکا جیا کر کے میں بولا تو انہوں چنگا نہیں لگدا ہاتھ بن کے میں نہیں کہہ رہے ہیں حربان شریف والے رسول اللہ کی ختم نبوت کا اعلان ہو تسی پھکا جا کر کے جواب دیو وارا سانو بھی نہیں کھاندا بالکل جناب دن ٹھکا کے بازو لے را کے ہر بندہ بولے تاجدار ختم نبوت. محترم بھائی محمد عبداللہ رسول اللہ کے دیوانوں کو سرکار کی نعت سنائیں گے اور نعت کے بعد انشاءاللہ حضور قبلہ صاحبزادہ مرتضی صاحب کا خطاب ہوگا. اللہ آپ کو سلامت فرمائے بآواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ ساڑے ول سونے نگاہ
निगाम कदोनिया साडे वली सोने निगाम कदोनिया दसो मंजूर है निगाम कदोनिया साडे वली सोने एक एक जले विच रखिया शिपा माने एक एक जले विच रखिया शिपा माने बोसे तेरे कदमानू ओ दिते जिन्ना रमाने दिते जिन्ना साढ़े नसीबां विच ओ राम कदोनिया साढ़े वली सोने निगाम कदोनिया दसो मंजूर है दुआ कदोनिया साडे वली सोने आका ऐहो सतरा ने रोजे दिया जालिया वेखांगा मैं जाके कदो रोजे दिया जालिया रोजे दिया सजनुत तेरिया अता मकदोनिया साडे वले सोने निगाम कदोनिया साडे वले सोने के जावे ओ सफीना चंगा लगदा है वल्ला मैनू दुनियादारां दा नहीं पता पर रब दी सौ इन्हां आशिकां नू मदीना चंगा लगदा है। मदीना तैयबा की हाज़री की उम्मीद लिए दावत खिताब हुज़ूर क़िबला हज़रत अल्लामा साहबजादा हाफिज़ मोहम्मद वसीमुल हसन मुर्तज़ाई आपका खिताब और आपके खिताब के बाद जनाब क़िबला हाजी साहब का मुझे हुक्म है इंशाअल्लाह फिर हम उस जानिब भी सफ़र करेंगे। एक ऐलान मैंने पहले कर दिया कल रात आस्ताना आलिया रहमतपुर शरीफ पे अज़ीमुशान सालाना लब्बैक या रसूलल्लाह कॉन्फ्रेंस और चेलम शरीफ मेरे हजूर क़िबला पीर मिठा सरकार का तमामी अहबाब शिरकत फरमाए इंशाअल्लाह। अक्से अमीरुल मुजाहिदीन उस्ताजुल उलमा अल्लामा हाफिज अनस हुसैन रिजवी और जानशीन अमीरुल मुजाहिदीन कायद मिल्लत इस्लामिया अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान साहबजादा हाफिज साद हुसैन रिजवी आप ही तशरीफ लाएंगे। दीगर अराकीन शूरा और कायदीन तशरीफ ला रहे हैं। तमाम अहबाब को साहबजादा साहब की जानिब से अर्जी और हुक्म है आप अहबाब लाजमी शिरकत फरमाएं। दूसरा ऐलान ये फ्लैक्स आप देख रहे हैं तीसरी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा गांव अराका 17 नवंबर बरोज जुमातुल मुबारक बाद अज़ नमाज़ इशा हुज़ूर क़िबला पीर सैयद शाहिद हुसैन शाह साहब गर्देदी और जनाब हजरत अल्लामा पीर सैयद अफजल हुसैन शाह साहब मिंचनाबाद से तशरीफ ला रहे हैं। तमामी अहबाब इस महफिल पाक में भी शिरकत फरमाएं। अभी आप अहबाब ऐलान समाप्त कर लिया अब नारा भी समाप्त कर ले। नारा तकबीर अल्लाहु अकबर नारा रिसालत या रसूलल्लाह नारा हैदरी या अली नारा तहकीक हक चार यार नारा गौसिया या गौसे आजम दस्तगीर पति पति फूल फूल या रसूल सरकार की आमद मरहबा मनठार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा अगो जिदा बख्त सवल्ला बाजू ऊंचा करके बोले ताजदारे खत्मे नबुव्वत